السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول قیامت کے باغی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دارالحکومت کے سب سے بڑے میدان میں لوگ پہنچ جائیں، وہاں خاص اعلان کریں گے۔ بہت خوب سر، اس نے جواب دیا اور سیٹ بند کر دیا۔ اب ہمیں کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اب ہمیں جلدی کیا ہے، یہاں کی گرم فضا میں آرام اور سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے ہمیں اوپر جا کر ان سب کو ایک نظر دیکھنا چاہیے۔ اس تجربہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہوا کی آمد و رفت والے پائپ پر سے ٹیپ اتار دی گئی تھی، ورنہ نیچے رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اب وہ اوپر پہنچے۔ تمام سائنسدانوں کے جسم بالکل سن ہو چلے تھے اور ان میں زندگی کے آثار کم تھے۔ افضال بھی جوں کا توں پڑا تھا، اس کا جسم بھی سرد تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ ابھی زندہ ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ لیکن اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ اب بھی ہمارے لیے خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا کریں۔ ہم اسے مار ڈالنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس سے راز معلوم کیے بغیر کر بھی کیا سکتے ہیں، اور زندہ رکھنے کی صورت میں یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اس کے جسم میں سے خون کی کافی مقدار خارج کر دی جائے۔ اس صورت میں یہ بہت کمزور ہو جائے گا اور ہمارے لیے خطرناک نہیں رہ جائے گا۔ ہاں زندہ ضرور رہے گا، اسی حالت میں ہم اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ فرزانہ بولی، ترکیب بہت خوب ہے۔ انسپکٹر کرمان مرزا نے خوش ہو کر کہا، محمود اپنا چاقو نکالو، اس کی کلائی پر سے خون نکالنا ہوگا۔ محمود نے چاقو انہیں دے دیا۔ انہوں نے ٹٹول کر افضال کی کلائی پکڑ لی اور پھر چاقو چلا دیا، لیکن اس طرح کے زخم زیادہ گہرا نہ ہو۔ جلد ہی انہوں نے برف پر خون ہی خون بہتے دیکھا۔ اس کے جسم سے الگ ہوتے ہی اس کا خون انہیں نظر آنے لگا۔ عجیب بات تھی، وہ افضال کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن افضال کا خون انہیں نظر آ رہا تھا۔ 4 بوتل کے قریب خون جب بہہ گیا تو انہوں نے اس کے زخم پر ٹیپ چپکا دی۔ خون بہنا بند ہو گیا۔ اب وہ اسے اٹھا کر نیچے لے آئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ باقی سائنسدان اوپر ہی رہ گئے۔ حرارت ملنے پر افضال کا جسم گرم ہونے لگا، لیکن اتنا گرم نہ ہو سکا جتنا ایک عام آدمی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ خون نکل چکا تھا۔ مسٹر افضال، کیا آپ ہوش میں ہیں؟ میں کہاں ہوں میں؟ آپ اپنی تجربہ گاہ میں ہیں؟ اوہ، تو تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ تم نے اب تک اس کو تباہ نہیں کیا؟ تباہ کرنے سے پہلے ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ارے یہ کیا؟ افضال کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا ہوا؟ میں اپنے اندر حدرجِ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، کمال ہے، آپ تو بہت طاقتور ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ہاتھ پیر بھی ہلانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جی بس کرنا کرانا کیا تھا، آپ کا تھوڑا سا خون نکال لیا ہے، آفتاب نے کہا۔ کیا؟ وہ چلا اٹھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس میں اس قدر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اپنا خون دوسروں کو بھی تو دے دیتے ہیں۔ تم لوگ نہیں جانتے، میری اصلی طاقت میرے خون کی وجہ سے تھی۔ میرے جسم میں خون بہت زیادہ تندرست قسم کا تھا، اور تم لوگوں نے وہی نکال دیا۔ اب تو مجھے زیادہ طاقتور ہونے میں ایک عرصہ لگ جائے گا۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں مسٹر افضال؟ کیوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ویسے تمہارا خون ابھی محفوظ ہے برف پر۔ اس کو بوتلوں میں بھر لو، میرے جسم میں سرنج کے ذریعے داخل کر دینا۔ افسوس، ہم ایسا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ تم ایک خطرناک ترین دشمن ہو، اور ہم پوری دنیا اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں مول لیں گے۔ نہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ افضال پر پوری طرح قابو پا چکے ہیں۔ دوسرے دن انہیں سیٹ پر اشارہ موصول ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے افضال کے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دی، ورنہ اس کی آواز کام خراب کر سکتی تھی۔ روبل کی آواز سن کر وہ منہ سے آواز نکال سکتا تھا۔ سر، میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑے میدان میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، تم وہاں پہنچ جاؤ، لیکن وہاں جا کر مجھے کرنا کیا ہے؟ اس وقت تک کی کامیابی کی رپورٹ ان لوگوں کو سناؤ اور یہ کہو کہ جو لوگ اب تک جھوٹ موٹ عیسائی بنے ہوئے ہیں، آج ان کے حساب کتاب کا دن ہے۔ آج صرف ان لوگوں پر پتھر برسیں گے جو جھوٹے ہوں گے۔ اوکے سر، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھرے مجمع میں پتھر صرف ان لوگوں پر برسیں جو جھوٹ موٹ کے عیسائی بنے ہوئے ہیں؟ یہ تمہارا کام نہیں، ہمارا ہے۔ اوکے سر، میں وہاں جا رہا ہوں، آگے آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ بہت خوب، وہ بولے اور سیٹ بند کر دیا۔ اب انہوں نے افضال کے منہ پر سے ٹیپ اتار دی تو وہ مارے حیرت کے بولا، یہاں میری آواز میں کون بات کر رہا تھا؟ یہ میں تھا۔ اف مالک، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جو جال تم نے بچھایا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جال کا جواب؟ بھائی واہ، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے۔ فاروق خوش ہو کر بولا، حد ہو گئی، ان حضرت کو ایسے میں بھی ناولوں کے ناموں کی سوجھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سیٹ پر اشارہ موصول ہوا۔ افضال کے منہ پر پھر ٹیپ چپکا دی گئی اور پھر سیٹ آن کیا گیا۔
سر میں اسٹیج کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، ہمارے آلات بالکل ٹھیک ہیں، یہاں صرف اور صرف جھوٹوں پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ شکریہ سر۔ اسکرین آن کر دی گئی۔ روبل انہیں نظر آنے لگا۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر اسٹیج پر چڑھ گیا۔ میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے تقریر شروع کر دی۔ اپنی کامیابیاں گنوانے کے بعد اس نے کہا، لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اب تک جو لوگ جھوٹ موٹ کے عیسائی بنے ہوئے ہیں وہ سچ مچ کے عیسائی ہونے کا اعلان کر دیں، ورنہ آج عجیب ترین واقعہ ہوگا۔ یہاں جو لوگ جھوٹ موٹ کے عیسائی بنے ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش صرف ان پر ہوگی، صرف اور صرف ان پر۔ کسی عیسائی کے سر پر ایک پتھر بھی نہیں گرے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر خوف دوڑ گیا۔ روبل، اوپر دیکھو، پتھر تلے کھڑے ہیں۔ روبل نے اوپر دیکھا اور پتھروں کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور چلایا، وہ دیکھو، پتھر آسمان پر امنڈ آئے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ وہ دیکھو، پتھر نیچے آ رہے ہیں، اب تم لوگ بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اعلان کرو کہ ہم عیسائی ہوتے ہیں، سچے دل سے عیسائی ہوتے ہیں۔ لوگ شور مچانے لگے، ہاں ہاں، ہم ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، سچے دل سے کہو، ورنہ یہ پتھروں کی بارش رکے گی نہیں۔ ہم ہوئے، ہم سب ہوئے، لوگوں نے پھر گول مول انداز میں کہا، لیکن پتھر نیچے آتے چلے گئے، یہاں تک کہ پتھروں کا سائبان سا نظر آنے لگا۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا، لیکن پھر اچانک پتھر رک گئے اور ایک بڑا پتھر اسٹیج کی طرف تیر کر آنے لگا۔ روبل اور اسٹیج پر موجود اس کے ساتھی، جن میں پادری بھی تھا جو اس وقت ملک کا حکمران تھا، وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ سر، باس، یہ کیا؟ یہ پتھر تو عین اسٹیج پر آ رہا ہے، اس کا رخ بدلیے، یہ آپ کے سائنسدان کیا کر رہے ہیں؟ کل بھی میرے اعلانات کے مطابق بارش نہیں ہوئی تھی پتھروں کی۔ ہاں روبل، اب تمہارا روزہ حساب آ چکا ہے، اعلان کر دو کہ تم نقلی مسیح ہو، جھوٹے مسیح ہو، اور تم اصل میں روبل ہو۔ تم نے اور افضال نے انشاءاللہ کے اشارے پر پوری دنیا کو عیسائی بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اعلان کرو روبل، نہیں تو یہ پتھر آ رہا ہے تمہارے سر پر۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روبل چلا اٹھا۔ اسے یہ خیال نہیں رہ گیا کہ وہ بڑے مجمع میں کھڑا ہوا ہے۔ باس نہیں، الو کے پٹھے، انسٹی جمشید، افضال تو اس وقت ہمارے قدموں میں پڑا ہے اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تم اعلان کرتے ہو یا پتھر آئے؟ پروفیسر داؤد صاحب، پتھر ذرا اور نیچے لیں، یہ اس طرح نہیں مانے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی پتھر اور نیچے ہو گیا۔ روبل اور اس کے ساتھی خوف میں نہا گئے۔ پھر روبل چلا اٹھا، سنو لوگوں، میں کوئی مسیح وسیح نہیں ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں، اور میرا نام روبل ہے اور میرے باس کا نام افضال ہے، اور یہ سارا منصوبہ، یعنی پوری دنیا کو عیسائی بنانے کا منصوبہ انشارجہ کا تھا، لیکن اس وقت وہاں انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا پہنچ چکے ہیں اور ان لوگوں نے افضال کو قابو میں کر لیا ہے۔ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ مجمع میں ایک شور مچ گیا، لوگ اسٹیج کی طرف دوڑے۔ ان لوگوں سے کہو ٹھہرو، اور ملک کے صدر اگر یہاں ہیں تو انہیں اسٹیج پر بلاؤ میرا نام لے کر۔ ٹھہرو لوگوں، انسپکٹر جمشید کہہ رہے ہیں، ٹھہرو، یہاں اگر ملک کے صدر ہیں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں، میں یہاں موجود ہوں۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولے، روبل، اپنا سیٹ انہیں دے دو۔ روبل نے سیٹ انہیں دے دیا۔ صاحب صدر، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یہ خادم آخر کار سازش کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ روبل کو گرفتار کر لیں، کیونکہ ابھی ہمیں واپس اپنے وطن بھی پہنچنا ہے۔ پوری دنیا کے اخبارات میں اعلان کر دیں، دنیا بھر میں ٹی وی پر ساری دنیا کو سنائیں کہ یہ انشارجہ کا منصوبہ تھا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، اور اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کریں گے، نہ کہ عیسائیت۔ تم فکر نہ کرو جمشید، تم لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ بس کیا بتاؤں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس وقت ہم چاہیں تو پورے انشارجہ پر پتھروں کی بارش کر دیں، آپ اس سے اپنی مرضی کی شرائط منوا لیں اس وقت، اور وہ ہمارے لیے ہیلی کاپٹر بھی بھیجے، ورنہ ہم انشارجہ کے آسمان پر پتھر لا رہے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خود ہی سوچ لے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جمشید، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اسکرین پر انہوں نے روبل کی گرفتاری کا منظر دیکھا۔ لوگ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، اسلام زندہ باد، زندہ باد، اور پھر پروفیسر داؤد نے انشارجہ کے آسمان پر پتھر لا کھڑے کیے۔ ان پتھروں کو دیکھ کر پورا انشارجہ سہم گیا۔ اس وقت تک انشارجہ کو حالات کی تبدیلی کا علم ہو گیا تھا۔ پروفیسر داؤد نے انشارجہ کے ساتھ ہی بیگال پر بھی پتھر لا کھڑے کیے۔ اب یہ لوگ ہیلی کاپٹر کیا ہمارے لیے ہر چیز بھیجیں گے۔ پروفیسر داؤد مسکرائے، میں تو کہتا ہوں انکل بیگال پر پتھروں کی بارش ہی کر دیں، کیا خیال ہے جمشید؟ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، ورنہ ہم چاہیں تو اس وقت بھی زبردستی ان سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، لیکن ایسے پڑھوائے گئے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصلی کلمہ وہ ہے جو اسلام کے اصولوں سے متاثر ہو کر پڑھوایا جائے، یعنی سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ لوگ اسلام کی سچائی خود جان لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ان کا کتنا بڑا منصوبہ کس طرح ختم ہو گیا، اور پھر انشارجہ ان کی تمام شرائط ماننے پر تیار ہو گیا۔ ادھر پروفیسر داؤد اپنا کام کر رہے تھے،
جب ان کے لیے ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گیا تو وہ سب ان پہ بیٹھ گئے۔ پتھر انہوں نے اوپر سے ہٹا دیے تھے، کیونکہ انچارجہ کی پہلی اور آخری شرط یہ تھی کہ اس کے اور بیگال کے آسمان سے پتھر ہٹا دیے جائیں۔ ادھر ان لوگوں کو ہیلی کاپٹر پر بٹھایا گیا، ادھر انچارجہ کے ماہرین اس ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑ پڑے۔ خبردار، ادھر نہ جانا، پروفیسر داؤد گرجے۔ کیوں نہ جائیں؟ اب ہم اپنے پلانٹ پر قبضہ کریں گے اور تم لوگوں کو کبھی تمہارے ملک نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم ہمارے مجرم ہو۔ بہت خوب، ہمیں اندازہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ اندازہ تھا اور پھر بھی تم نے یہ بیوقوفی کی ہے۔ بیوقوفی؟ کون سی بیوقوفی کی طرف اشارہ کر رہے ہو تم؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ پلانٹ ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے خیال میں ہمارے ملک میں بس وہی سائنسدان تھے جنہیں تم نے مار ڈالا؟ نہیں، اور بھی ہوں گے، لیکن ان کے پاس پروفیسر داؤد کا جواب نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہ پلانٹ کے نزدیک جانے والا ہر دشمن ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ہیڈ کوارٹر میں آلات فٹ کر دیے گئے ہیں، ان کا ریموٹ کنٹرول پروفیسر داؤد کے ہاتھ میں ہے، بٹن دباتے ہی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ افضال کو ہم ساتھ لے جا رہے ہیں، اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو افضال ساتھ مرے گا۔ اگر اس بات پہ یقین نہیں تو افضال کو پکار کر دیکھ لو، اب وہ کیوں تم سے رابطہ نہیں کر رہا؟ کہاں گیا تمہارا وہ افضال جو دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے اسے شکست فاش دی ہے۔ آج کے بعد تم کوئی نقلی مسیح کھڑے کرنے کی جرت نہیں کر سکو گے۔ شہاب ثاقب والا فارمولہ اب پروفیسر داؤد نے بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور ہم بھی تمہارے ملکوں پر پتھر برسا سکیں گے، لہٰذا اسلام زندہ باد۔ اور پھر پروفیسر داؤد نے بٹن دبا دیا، پلانٹ ایک دھماکے سے اڑ گیا اور برف کے نیچے دفن ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید نے اپنی تقریر ختم کر دی اور پھر وہ اسلامی ریاستوں سے تیل ڈلواتے پاک لینڈ پہنچ گئے۔ تمام اسلامی ملک اور مسلمان آبادیاں نیچے سے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا استقبال کرتی رہیں، اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ ان کے ملک میں ان کے استقبال کی اس قدر زبردست تیاریاں کی گئی تھیں کہ کیا پہلے کسی کے استقبال کے لیے تیاریاں کی گئی ہوں گی؟ یوں لگتا تھا جیسے پورے ملک ان کی استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا ہو۔ ارے باپ رے، انسانوں کا یہ سیلاب کہیں ہمیں بہا نہ لے جائے، فاروق نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ لیجیے، افضال کو شکست دے دی اور اپنے لوگوں کے سیلاب سے ڈر رہے ہیں۔ آفتاب نے منہ بنایا۔ ڈرتا ہے میرا جوتا؟ حد ہو گئی، اب جوتے بھی جوتوں کی باتیں چرانے لگے۔ فرزانہ بنا کر بولی، لیکن تمہاری جوتی تو جلتی ہے۔ فاروق نے آنکھیں نکالیں۔ حد ہو گئی، آصف بولا۔ دھت تیری کی، محمود نے جھلا کر کہا۔ رہ گئے ہم بیچارے ہیں کس کھیت کی مولی؟ مکھن نے بے چارگی کے عالم میں کہا کہ کس کھیت کی مولیاں تو کہا نہیں، مولی کی کھیت کہہ دیا ہے کوئی تک؟ ان حالات میں تک کہاں سے لائیں؟ بازار میں تو ہے نہیں۔ شوقی بولا۔ ہاں، جیسے بازار میں تو ان کے لیے تیار کر رکھی ہے نا۔ اس مجمع میں ہمارے امی اور دوسرے لوگ بھی تو ہوں گے۔ ہاں، صدر صاحب انہیں بھی لے آئے ہوں گے۔ امی سے ملے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اف، لیکن اس میں اف کی کیا تک ہے؟ ہر بات میں تک ہے کوئی تک؟ نہیں، آج کا دن شاید ہے ہی بے تکی باتیں کرنے کا، لہٰذا تمہیں کھلی چھٹی، جی بھر کے بے تکی باتیں کرو، فاروق نے شوق آواز میں کہا۔ لیجیے، حاتم طائی کی قبر میں لات بھی ماری تو کس وقت؟ جبکہ اترنے میں اب چند منٹ لگیں گے۔ نہیں تو؟ خان نمان نے گھبرا کر اپنی لات کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پروفیسر داؤد بولے۔ اپنی لات کو دیکھ رہا ہوں، میں نے تو نہیں مارا اسے حاتم طائی کی قبر پر، انہوں نے بوکھلا کر کہا، اور وہ ہنسنے لگے۔ اب آپ کے لیے ہم ہیلی کاپٹر میں حاتم طائی کی قبر کہاں سے لائیں؟ شوقی بولا۔ نہیں، بری بات ہے، قبر پر لات نہیں مارتے، خان نمان گھبرا کر بولے۔ آپ تو اس طرح گھبرا رہے ہیں جیسے یہاں قبر موجود ہی نہیں ہے۔ پھر کیا بھائی، کیا قبر لگا رکھی ہے؟ کوئی اور بات نہیں آتی تم لوگوں کو؟ منور علی خان نے بنا کر کہا۔ میں تو کہتا ہوں استقبال سے بچنے کی تیاریاں کر لو۔ اوہو، ایسے میں پروفیسر داؤد کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ مجھے بھوک لگی ہے اور ہیلی کاپٹر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ لیجیے، ایک اور مسئلہ، انسپکٹر جمشید بولے۔ جہاں ہم وہاں مسئلہ، جہاں مسئلہ وہاں ہم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا وہ مسئلوں کا چولیل دامن کا ساتھ ہے۔ ارے وہ حضرت تو رہ ہی گئے۔ وہ کون وہ حضرت؟ ارے وہی صاحب، اس مہم کا سہرا آخر کس کے سر رہا؟ باپ رے، یہ تو بہت خوفناک سوال ہے، تو اس کا جواب بھی انتہائی خوفناک ہوگا، لہٰذا نہ سوال دیں نہ جواب سوچیں، اس بار بے سہرے ہی بھلے۔ ارے بھائی وہ دیکھو، ہزارہا سہرے، تم تو ایک سہرے کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے نیچے دیکھا، ہیلی کاپٹر اب کافی نیچے آ گئے تھے، اور ان کے لیے پھولوں کے ہار اور انگنت سہرے ان کے لیے کھڑے تھے، اور اچھل کر لوگ پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ختم شد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کیجیے، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔